المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج کا ہمارا یہ ہفتہ واری درس جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ سب کو اس بات کی اطلاع انشاءاللہ پہنچ چکی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق درس رہے گا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ایک درس میں نہیں سمیٹا جا سکتا، چاہے ایسے ہی گنایا جائے. بہت ساری خصوصیات سے اور بلند درجات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. اس لیے کوشش کریں گے کہ اس کو ایک کے بجائے کئی درسوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو آج ایک یا دو خصوصیت کا بیان کر لیا جائے اور پھر باقی کو اگلے درسوں کے لیے بڑھا دیا جائے، یہ میرا سوچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بڑھتی جائے گی اسی قدر ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا. آپ کی معرفت حاصل کرنا تو فریضہ ہے، واجب ہے، لازم ہے، لیکن آپ کے کمالات کو اور آپ کے فضائل کو اور آپ کے مناقب کو اور آپ کی خصوصیات کو جس قدر ہم جانتے جائیں گے، جس قدر ان کی معلومات ہمیں ہوتی جائے گی، اسی قدر ہمارے دل میں آپ کی محبت ترقی کرتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. کیونکہ کسی انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اعلیٰ صفات کی وجہ سے یا اس کے احسانات کی وجہ سے. تو اعلیٰ صفات، یہ تمیزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ آپ کے کمالات میں سے ہے. تو ان کو جس قدر ہم جانیں گے اسی قدر ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فزوں از فزوں اور فزوں تر ہوتی چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیاء اور رسولوں پر بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے امتیاز عطا فرمایا. یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم امتیازات کا ذکر کریں، آپ کی خصوصیات کا ذکر کریں، مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کتابوں کا اور ان کے مؤلفین کا بھی ذکر کر دیں جو کہ اس تعلق سے لکھی گئی ہیں. اس سلسلے میں امام عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بدایت الصول فی تفضیل الرسول. تو امام عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر یہ کتاب تصنیف فرمائی. اور ایسے ہی امام ابن الملقن رحمہ اللہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا خصائص افضل المخلوقین، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں
سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ائمہ نے سیرت پہ یا کسی اور تفصیلی موضوع پہ کتاب لکھی اور اس کے اندر ایک خاص باب رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اور امتیازات کا، جس میں سے جیسے امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، یا اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اور ایسے ہی قاضی عیاض رحمہ اللہ ان کی بہت معروف کتاب ہے الشفاء فی التعریف بحقوق المصطفیٰ۔ کتاب کے نام ہی سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح سے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الوفا لاحوال المصطفیٰ، اور ایسے ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ یہ البدایہ والنہایہ تو شروع کائنات سے لے کر آخر کائنات تک تمام چیزوں کو انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اس میں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بھی رکھا، اور بہت بڑی کتاب ہے اور کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے ایک خاص کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا الفصول فی سیرت الرسول، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو موضوع بحث بنایا۔ ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں، اور تقریباً ہر سیرت نگار نے اس سیرت کے اس حصے کو اپنی سیرت کا ایک اہم مقام اور ایک اہم حصہ دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس کی وجہ معروف ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور آپ کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں، تو اس کی بنا پر ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ترقی ہو جاتی ہے۔ ان خصائص کو ہم مختلف انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض خصوصیات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ بعض خصوصیات وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عطا فرمائی ہیں۔ بعض خصوصیات وہ ہیں جو آپ کی امت کو دی گئی ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ کی امت کو آپ کی وجہ سے ملی ہیں، تو آپ کی امت کی خصوصیات بھی آپ کی خصوصیات میں داخل ہیں، اور آپ کی امت کو جو خصوصیات اس دنیا میں ملی ہیں۔ بعض خصوصیات وہ ہیں جو آپ کی امت کو آخرت میں ملی ہوئی ہیں، وہ سب بھی آپ کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ خصوصیات بھی آپ کی خصوصیات کے اندر آتی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک یا دو، جیسے کہ میں نے کہا ایک دو خصوصیت پہ بات کریں گے۔ ایک بہت بڑی خصوصیت جس سے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا کہ اگر آپ کے جیتے جی آپ کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یا آپ کی امت رہے، آپ کی نام لیتی رہے، آپ کے نام لیوا آپ پر ایمان لانے والے رہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو وہ آپ پر ایمان چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی پر ایمان لا کے آپ کی اطاعت کریں گے۔ بقیہ انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہوئے ایمان چھوڑنے کا جو لفظ ادا ہو گیا، کہیں اسے غلط معنی نہ پہنا لیا جائے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اور ایک نبی پر ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ اس لیے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو نبی کی بھی ذمہ داری اور امتی کی بھی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا کہ میں نے جو تمہیں یہ کتاب عطا کی ہے
اور جو میں نے تمہیں یہ حکمت عطا کی ہے، اگر ان کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو تم اس رسول پہ ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور ان کی نصرت کرو گے، ضرور ان کی مدد کرو گے۔ آخر یہ کون رسول ہیں جو آ گئے تو سب کو ایمان لانا ہوگا؟ یہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اقرار لینے کے بعد پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے رسولوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے انبیاء، اے رسولوں، یہ بتاؤ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس بات پر میرے عہد و پیمان کو قبول کر لیا، گرہ باندھ لیا؟ تو سارے انبیاء نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے انبیاء تم گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے جو انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا، اس میں گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو رکھا۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سارے انبیاء سے کسی نبی کا استثناء نہیں ہے، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی، عیسیٰ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب میں آئے ہیں اور جن کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سارے انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، جن کا ذکر نہیں ہوا، سب کے سب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے جیتے جی تشریف لے آئیں تو انہیں آپ پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی مدد کرنا ہوگا، آپ کا ساتھ دینا ہوگا، اور وہ آپ کو چھوڑ کے خود اپنی نبوت پہ اور اپنی امت پہ الگ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اس سلسلے میں اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتے ہوئے کسی اور کی نبی کی تعلیمات کو تلاش کریں۔ چنانچہ آپ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہیں سے اہل کتاب کی کوئی کتاب مل گئی، کوئی کتاب مل گئی جو اہل کتاب کے پاس تھی، توریت ہو چاہے زبور ہو چاہے انجیل ہو، کوئی بھی جو اس سے پہلے کی کتابیں آئی ہوئی تھیں، اور وہ لے کے جب اس میں پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب، بلا سوچے سمجھے تم اس میں اے خطاب کے بیٹے گر پڑنے والے ہو، ابھی بھی تم حیرت میں پڑے ہوئے ہو، جب کہ میں تمہارے پاس جو دین لے کے آیا ہوں، جو تعلیمات لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالکل صاف ستھری ہے، واضح ہے، روشن ہے، کسی طرح کا اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، اور اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ سچی بات بتائیں اور تم اسے جھوٹ کہہ دو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ سچی بات بتائیں اور تم اسے جھوٹا کہہ دو، یا جھوٹی بات بتائیں اور تم اس کی تصدیق کر دو۔ تو اس غلطی میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ اہل کتاب سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین، بلکہ اہل کتاب جن نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ نبی بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا، جیسے کہ آپ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں 15,156 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، لو ان موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر وہ زندہ ہوتے تو انہیں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ میرے بھائیوں، اس خصوصیت کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ دوسرے نبیوں کو آپ پر ایمان لانا ہوتا۔ آج امتیوں کا کیا حال ہے، جو نبی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری سب سے زیادہ محبتیں آپ سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں اقوال رجال کو پیش کرتے ہیں، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں چودھری نے یہ کہا، فلاں پیر نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں سائنسداں نے یہ کہا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ موجود ہیں اور اس کے بعد کسی اور کی بات پیش کی جا سکتی ہے؟ کسی اور کی بات کی تائید کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی بات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی خصوصیت اور اتنی تعجب خیز خصوصیت کہ آپ سب سے آخر میں آنے والے تھے، آپ کو ان نبیوں کے ہوتے ہوئے نہیں آنا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کی اتنی بڑی تعداد اور 313 لگ بھگ کم و بیش رسولوں کی تعداد، اس تعداد کے بعد میں سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی سے بھی اور اس درمیان میں جتنے نبی آئے سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے تم اپنی بات نہیں کہنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نبی اپنی بات نہیں کہہ سکتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امام کی بات چلے گی، کسی پیر کی بات چلے گی، کسی بزرگ کی بات چلے گی، کسی فلسفی کا فلسفہ چلے گا، کسی سائنسداں کا سائنس چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو آپ سے صحیح طور پہ ثابت ہو جائے، بس یہی ایک شرط ہے، یہی ایک شرط ہے کہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے، اللہ کے نبی کا نام لے کے جو چاہے جو کچھ کہے وہ نہیں قابل قبول ہوگا۔ صحیح طور پر سچے لوگوں کے واسطے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم تک پہنچتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر آمنا و صدقنا کہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری خصوصیت، اور یہ خصوصیت بھی اس مفہوم کو اور زیادہ واضح کرتی ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یہ سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے عام ہے، کوئی انسان مستثنیٰ نہیں، کوئی جنات مستثنیٰ نہیں، آدم کا کوئی بیٹا مستثنیٰ نہیں یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ کی آمد کے بعد میں جنت میں جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا۔ آپ کی اطاعت کیے بغیر کوئی کہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بقیہ جو انبیاء کرام آیا کرتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے لیے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے لیے آئے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کا ذکر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ذکر کیا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کے لیے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پوری انسانیت کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے، سب کے لیے نہیں بھیجا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے نبی، ان کے بھائی، انہی کے قوم میں سے جو تھے صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ان کی تعلیمات کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیونکہ یہ سارے انبیاء کس لیے آتے تھے؟ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، پورے انسانوں اور جناتوں کے لیے نہیں آتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو ایک ایک قوم کی طرف ایک ایک نبی، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ساری انسانیت کے لیے، کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا کہ فلاں کے لیے اور ہوں گے اور فلاں کے لیے نبی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف میں 158 نمبر آیت میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ کوئی کہے نہیں یورپ والا ہے آپ تو مڈل ایسٹ کے تھے، کوئی کہے کہ میں مشرق والا ہوں آپ تو مغرب والے تھے، کوئی کہے میں شمال والا ہوں آپ جنوب والوں کے لیے، کوئی کہے کہ میں تو اجمی ہوں آپ تو عربوں کے لیے تھے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، جمیعا سب کے لیے، کافتن سب کے لیے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے کہ کوئی کہے میرے لیے آپ نبی نہیں تھے، چاہے پچھلے نبیوں کا ماننے والا ہی
کیوں نہ ہو کہے نہیں میرے پاس تو میرے نبی ہیں، نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ ہی سب کے نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے تشریف لائے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، صرف عربوں کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، اور انسانیت ہی نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی آپ رسول بن کے تشریف لے آئے۔ اور چنانچہ اس معنی کو قرآن پاک میں اور اسی آیات میں بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، فرقان قرآن مجید کا ایک نام ہے، جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ سارے عالموں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ سب کو کسے ڈرائے؟ کسی خوشخبری سنائے؟ توحید کو اگر قبول کیا جنت میں جاؤ گے، اور شرک پہ اگر اڑے رہے، توحید کو قبول نہیں کیا جہنم میں جاؤ گے۔ شرک سے ڈرایا، توحید کو قبول کرنے پر بشارت سنائی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں سیرت نگاروں پر، جنہوں نے اس بات کو بہت ہی تفصیل سے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے کیسے سب قوموں کو پہنچی ہے، جو ان پر ایمان نہیں لائے ان کو بھی پہنچی، جو ایمان لائے ان کو تو پہنچی ہی پہنچی ہے۔ کیسے آپ کی رحمت عام ہوئی اور کیسے وہ تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھیں، وہ ظلم و زیادتی اور وہ تفریق اور وہ اونچ نیچ اور وہ جو ہے پیسنا کمزوروں کا، اور اسی طرح سے چاہے عورتوں پر ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہو، چاہے غلاموں پہ ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہو، چاہے اور جو سماجی زیادتیاں تھیں یا دوسرے معاملات میں جس میں بھی دنیا تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی، اور سب میں نہ صرف تخفیف ہوئی بلکہ بہت ساری چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا، اسی قدر رحمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے اس بات کو یاد رکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں بھی بہت بڑا درجہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، تو وہ نبی آئیں گے، ان کی قوم آئے گی، ان پر ایمان لانے والے آئیں گے، ان کا انکار کرنے والے آئیں گے، تو جتنے بھی ہو جائیں ان کی تعداد کم ہوگی، ان پہ ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہوگی اس کا ثواب پورا کا پورا نبی کو ملے گا، ان کا پورا ثواب ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں آئیں گے تو دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے کوئی آپ پر ایمان لانے والا نہ نکل کے آ رہا ہو، ہر طرف سے آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہوگی، اور ظاہر بات ہے امت کی پوری جو بھی امت کو ثواب ملے گا وہ پورا کا پورا نبی کے پلے میں جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی وہ تعلیم دی ہے اور اس کی بنیاد پر ہی ہم تک پہنچی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے تو جس کو آپ نے ہدایت کا راستہ دکھایا اس کو جو کچھ اجر ملے گا وہ پورا کا پورا آپ کو ملے گا، جبکہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے ہدایت کے جتنے راستے انسانوں کو اور جناتوں کو ملنے والے ہیں سب جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے ہیں اور قیامت تک آپ ہی کے ذریعے سے ملیں گے، تو سب کا اجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جائے گا۔ اس لیے سارے انبیاء سے بڑھ کے آپ کا درجہ و مقام ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو مقام طے ہوتا ہے وہ آپ کے کردار کی بنا پر طے ہوتا ہے، اور دنیا میں آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ پہ ایمان لانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور آخرت میں آپ کے کردار کی بنا پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب دنیا میں آپ کا کردار سب سے اعلیٰ تو آخرت میں آپ کا اجر سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کے مخاطب سب ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبی میرے لیے نہیں، یہ سب کے لیے نبی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت واضح ہیں، قرآنی آیات تو آپ نے سن لی، اس سلسلے میں احادیث بھی۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں 335 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 551 نمبر پر موجود ہے، آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں، اور مزید خصوصیات جب بتائیں گے تو اس حدیث کے وہ حصے بھی انشاءاللہ ہم سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی اس حدیث میں جو ایک حصہ جو ہمارے اس خصوصیت سے متعلق ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اس سے پہلے انبیاء آتے تھے اپنی خاص قوم کے لیے آتے تھے، اور میں ساری انسانیت کے لیے عموم عام شامل، میں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں 153 نمبر پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہا، اس دنیا پہ کس کا کنٹرول چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے، جھوٹے انبیاء کا کیا حشر ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ نے اسی دنیا میں ذلیل کیا، اور آخرت میں تو جو ذلت و رسوائی ان کے لیے مقدر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت کا جو شخص بھی سنے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، آپ نے اس امت کہا اور یہودی اور نصرانی بھی کہا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ امت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت، آپ کے آنے کے بعد جتنے لوگ ہیں سب آپ کی امت ہیں دعوت کے اعتبار سے، سب کو آپ نے دعوت دی، اور ایک ہے امت اجابت کی جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے، اس سے مراد امت دعوت ہے، یعنی آپ کے آنے کے بعد جو بھی آدم کے بیٹے ہیں سب آپ کی امت میں شامل ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، امت دعوت کے طور پر۔ تو اگر وہ آپ کے بارے میں سنیں اور اس کے بعد مر جائیں ایمان لائے بغیر اگر ان کی موت ہو جائے تو ان کا ٹھکانہ کیا فرمایا؟ الا کان من اصحاب النار، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں سن لیا کہ آخری رسول آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اللہ کا آخری پیغام آ چکا ہے، اور اس کے باوجود اس آخری پیغام پہ ایمان لائے بغیر دنیا کو چھوڑ گیا، مر گیا، تو اس شخص کی نجات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی سزا ہے جو اللہ نے جہنم کے طور پہ بنا رکھی ہے۔ اسی طرح سے جنات بھی آپ کے مخاطب ہیں، اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یاد کیجئے اس وقت کو کہ ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ قرآن سن لیں، انہوں نے قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی سب نے ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کی بات سنانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانے کے لیے خاموش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور یہ جو ہے اس سے پہلے کہ سابقہ گویا اہل خیر کی اور سمجھداروں کی سنتوں میں سے ہے کہ جب خیر کی بات سنی جائے، اللہ کی بات سنی جائے تو سب چپ ہو کر کے غور سے سنیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اور دوسرے خطبوں میں خاموش کرایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، جنہوں نے ایک دوسرے سے کہا جب وہ قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے، کہا خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ یہی لفظ آتا ہے خطبہ سننے کے تعلق سے کہ انصات ہونا چاہیے، بالکل غور سے کان لگا کے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب آپ کی تلاوت قرآن مکمل ہو گئی، جو آپ پڑھ رہے تھے، یہ سننے کے بعد وہ سب کے سب ایمان ہی نہ صرف لے آئے بلکہ اپنی قوموں کی طرف ڈرانے والے ہو کے واپس گئے۔ اپنی قوم کو کس چیز سے ڈرائیں گے؟ کہ اگر وہ شرک پہ رہے، اگر وہ نبی کی مخالفت پہ رہے تو پھر نجات نہیں ہونے والی ہے۔ تو ڈر پہلے نمبر پہ، بعد میں بشارت ہے۔ تو ڈرانے والے نذیر بن کے گئے، منذر بن کے گئے۔ اور جنوں کے بارے میں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں،
الا ماشاء اللہ کبھی ایسی صورتحال بن جائے کہ جن کی کوئی آواز، غیبی آواز، کوئی آواز آ رہی ہو اور انسان نظر نہ آ رہا ہو تو ہم کہیں گے جن بولتا جا رہا ہے کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے. ایسی صورتحال کبھی کبھار ہوتی ہے. عام طور پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نہ جن ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور نہ سنائی دیتے ہیں، اس لیے جنات میں نبی ہمارے لیے تو نہیں آ سکتے. یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جب ہم ان کی نہ بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے نبی بن کے کیسے آئیں گے؟ ہاں انسان کو وہ دیکھتے ہیں اور انسان کی باتیں وہ سنتے بھی ہیں، اسی لیے انسان میں ان کے لیے نبی اور رسول آئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی آئے، جناتوں کے لیے بھی آئے کہ سب آپ پر ایمان لائیں. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنایا، یہ خصوصیت اللہ کا فضل ہے. میرے بھائیو، بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سنتے سنتے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر خاص طور پہ یاد دلایا جائے کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے دیا تو ملا، اللہ کے دینے سے اور عطا کرنے سے یہ ملا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 51 میں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، ایک نبی بھیج دیتے، ایک رسول بھیج دیتے، ہر بستی میں بھیج دیتے. اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی، ہر بستی میں ایک رسول بھیج دیتا. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو عرب کے لیے کوئی رسول بھیج دیتا، عجم کے لیے کوئی رسول بھیج دیتا، یورپ کے لیے کوئی رسول بھیج دیتا، ایشیا کے لیے کوئی رسول بھیج دیتا، ہر جگہ کے لیے الگ الگ رسول آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا کہ آپ کو سب کا رسول بنایا اور یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس تعلق سے یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پہ بھی فضیلت دی، زمین والوں پہ بھی فضیلت دی. وہ کس طرح سے پوچھا گیا ہے عبداللہ ابن عباس آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام کا اور تابعین کا طریقہ، سلف کا طریقہ کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما. وہ صحابی جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان والوں پہ، زمین والوں پہ، سب پہ فضیلت دی ہے، تو پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل بتائیے. عبداللہ ابن عباس آپ یہ کہہ رہے ہیں تو دلیل بتائیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ان اللہ قال، دلیل کیا ہے؟ ان اللہ قال، اللہ نے فرمایا. قرآن کی آیت دلیل ہے. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دلیل ہے. تو انہوں نے دلیل سنائی، کہا ان اللہ قال لأہل السماء ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین. کہ اگر آسمان والوں میں کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں، لائق عبادت ذات صرف اللہ کی ہے، یہی توحید ہے میرے بھائی. توحید عبادت، توحید الوہیت ہی اصل ہے. اللہ کو خالق و رازق مان لینا یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے. اللہ کے سوا کوئی اپنے بارے میں اگر کوئی آسمان والا یہ دعویٰ کرے، آسمان میں جو مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق ہو، جو اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کے سوا اور ہوں، میں لائق عبادت ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ہم مشرکوں کو یہی جزا دیتے ہیں. ظالم کا ترجمہ مشرک، سب سے بڑا ظلم وہی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 میں ہے. اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آسمان والوں کو جبکہ وہ فرشتے ہیں، اللہ نے کہا اگر تم میں سے کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں معبود ہوں، میں لائق عبادت ہوں، جہنم میں ڈال دوں گا. اور اللہ کے نبی سے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے. آپ کے بارے میں نہیں کہا کہ آپ کو بھی اگر کوئی غلطی ہوئی جہنم میں ڈالیں گے یا سزا دی جائے گی، نہیں کہا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. تو آسمان والوں پہ فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آسمان والوں کو کہا تم ڈرتے رہنا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ امن میں ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کا سارا اگلا پچھلا معاف ہے. تو یہ آسمان والوں پہ فضیلت ہوئی. پھر پوچھا گیا کہ اے ابن عباس آپ یہ بتائیے فما فضلہ علی الانبیاء،
تو نبیوں پہ فضیلت کیسے ہوئی یہ بتائیے؟ آپ نے آسمان والوں پہ کہا، زمین والوں پہ کہا، زمین والوں میں انبیاء سب سے اونچے درجے کے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ انبیاء پہ فضیلت کیسے ہوئی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کو ان کی قوم کی زبان سکھا کے بھیجا تاکہ ان کی قوم کو صاف صاف واضح طور پہ سمجھا سکیں۔ تو ہر نبی کو ان کی قوم کے لیے بھیجا، ان کی قوم کی زبان سمجھا کے بھیجا، بتا کے بھیجا، اپنی قوم کے لیے، خاص قوم کے لیے بھیجا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب اگر کوئی آتا ہے اس زمانے میں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو رتبہ یقین پہ پہنچا ہوا ہوں، میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، کوئی اگر اس طرح کی بات کہے تو وہ جنت کا راستہ اپنے لیے اختیار کر رہا ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے 5 وقتہ صلاۃ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں رتبہ یقین کو پہنچ گیا، بعض کہتے ہیں میرے لیے صوم فرض نہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے بندے، اور اس کے بعد ایمان لانے کی بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت ہے کہ تم ان کی تابع داری سے نکل جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ ہے کہ ان کی تابع داری میں رہو، ان پہ ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے چل کے جنت پہنچ جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے راستہ بدل لو، ان کا نام لے کے جو راستہ بدل لیتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں انہی 2 خصوصیات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، سب کے لیے نبی ہیں، یہ خصوصیت تھی، یا یہ خصوصیت تھی کہ نبی بھی ہوتے تو ان کو آپ پہ ایمان لینا پڑتا؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور رسولوں سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پہ ایمان لانا پڑے گا، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ تو جب گزشتہ انبیاء اور رسولوں کو یہ موقع نہیں ہے یا یہ اختیار نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی اطاعت سے نکل جائیں، تو کسی اور کو اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری خصوصیت کہ آپ کی نبوت و رسالت سب کے لیے عام ہے، کسی کا استثناء نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ پہ ایمان لائے بغیر اور آپ کی اطاعت کے بغیر جنت میں جا سکتا ہوں۔ اب جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کی اطاعت کا راستہ ہے بس، اور جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔